رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم آپ کا جو لیسن جو چل رہا ہے ہمارا 4th لیسن آج کا بھارت امن استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج، تو اس کے بارے میں ہم نے جو پچھلے لاسٹ لیکچر میں جو معلومات حاصل کیے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا قوم یعنی کیا، ٹھیک ہے۔ ہم کو کیا پتہ چلا تھا کہ قوم یعنی ایک مخصوص ایک آئیڈینٹی ہوگی، اس کے طرف جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو قوم وجود میں آتا ہے۔ اور پھر نہ وہ آئیڈینٹی چاہے پھر لینگویج ہو، مذہب ہو یا مختلف ذات ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں قوم کو وجود میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا قومیت یہ ایک احساس کا نام ہے، اور یہ احساس جب لوگوں میں ایک قوم میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم الگ ہیں، ہم پر کسی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان الگ ہے، یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ قومیت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے ایگزامپل کے طور پر جیسے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، تو جب ہمارا میچ وغیرہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ دیکھیے کس طرح سے ہم اپنے انڈین ٹیم کو، چاہے کسی بھی اس کے ہو لیکن کاسٹ کے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں انڈین ٹیم کے فیور میں ہوتے ہیں، اس کو چیئر اپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے یہ قومیت کہ ہم انڈین ہیں، یہ احساس، ٹھیک ہے۔ ہم نے قوم دیکھی، قومیت دیکھی اور ریاست دیکھی، اور ریاست کی کیا عناصر ہے؟ ایک تو ہے آبادی ہونا، علاقہ ہونا، تھرڈ ون ہے وہاں پر خود مختاری یعنی کہ آزادی اور ان کی اپنی حکومت۔ یہ چار چیزیں جب ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ ریاست، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھو آپ لوگ، یہ آپ کے کنسیپٹ پورے کلیئر رہنا۔ تو آج ہم آپ کی کلاس 12 کا جو پولیٹیکل سائنس دیکھ رہے ہیں اس کے لیسن 4 کا پارٹ 3 دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم نے جو ریاست کے بھی تو معنی لکھ لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا تھا ریاست کا کردار کن چیزوں سے طے ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ریاست کا کردار طے کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہے قومی اقدار، سیکولرزم، جمہوریت اور اس کے مقاصد، معاشی ترقی اور سماجی تبدیلیاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جمہوری حکومت میں ایک ریاست کا کردار کس طرح ہے وہ طے کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ رہے نا؟ یہ ہم جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ہمارے ملک کے متعلق دیکھ رہے ہیں، آج کا بھارت، ٹھیک ہے۔ اور آج کے بھارت کے ساتھ ساتھ ہم جو دیکھ رہے ہیں جمہوری حکومت، یعنی جس میں عوام کو زیادہ، شہریوں کو زیادہ اختیارات دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بہت سارے حق ہوتے ہیں، ایسی حکومت۔ تو اس کے بارے میں ہم اس لیسن میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری تھا، ریاست کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری تھا۔ تو آپ لوگ اب یہ اچھے سے سمجھ گئے ریاست میں کیا رہے گا، علاقہ رہے گا ایک پرٹیکولر، آبادی رہے گی، خود مختاری رہے گی اور حکومت رہے گی۔ یہ چیزوں کو مل کر کیا ہو رہا ہے؟ ریاست وجود میں آ رہی ہے، ریاست بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کو جو دیکھنا ہے ریاست جو ہے، ہم نے کہا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور دیکھو یہ والا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ابھی کے لیے 12 کے لیے، آگے کے لیے بھی، فردر ایجوکیشن کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ والا آپ کو ایگزام میں بھی پوچھ سکتا ہے، 5 نمبر کے لیے کوشچن آ سکتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہے بتائیے، یا ریاست کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کی رائے کا اظہار کیجیے، یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے، یا پھر آپ کو خاکہ مکمل کیجیے میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ سبھی لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو اچھے سے سمجھو، اور بہت ایزی ہے، ہاں زیادہ ہارڈ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا سمجھتے چلیے۔ تو دیکھو ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ امن و امان کہاں قائم کرنا ہے؟ ریاست میں۔ اب ریاست میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس کی ہی مطلب تھوڑا سا اب ذہن سوچتے ہوئے چلنا ہے، امیجن کرتے ہوئے چلنا۔ جیسے اب ہمارا ملک ہے تو ہمارے ملک میں کیسا ہے؟ الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، الگ الگ ذات کے لوگ ہیں، الگ نسل ہے، الگ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب اتنے مختلف قسم کے لوگ جب رہتے ہیں تو یہ سبھی کی سوچ ایک جیسی ہو پاسبل نہیں، اختلاف رائے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی ذات جو ہے اپنے آپ کو مذہب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی اور فرقے کو حقیر سمجھتا ہے، یا ان میں کیسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ایشوز پر فرقے وارانہ نفرت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بابری مسجد کا ہوا تھا، یہ جو معاملہ ہوا تھا وہاں پر کیا ہوا تھا؟ فرقے وارانہ نفرت ہوئی تھی، دنگے فسادات ہوئے تھے۔ تو یہ جو ایسی جو چیزیں ہیں یہ ایک ملک میں اس طرح کے ہمارے ملک میں انفرادیت ہے، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کا جو امن استحکام ہے وہ بگڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو ہے ہی ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مزدور ہے، کسان ہیں، طلباء ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے مسئلے ہیں، ایشوز ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیے کسان کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ان کے تعلق سے جو قانون پاس کیے گئے ہیں تو وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا، ان لوگ مورچے وغیرہ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح سے مزدور بھی وقت ضرورت ان کے اگر کچھ مانگ رہے تو انہوں مورچہ نکالتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس
یہ لوگ بھی کرتے ہیں. جیسا NCR NPR پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا. تو یہ لوگ جب، کیونکہ یہ اختیار کہاں پر دیے گئے ہیں اس طرح کے احتجاج کرنے کے، حکومت کے خلاف تنقید کرنے کے، حکومت کے خلاف بولنے کے، جمہوریت میں. تب یہ اس طرح سے یہ الگ الگ جو ہیں یہ لوگ فرقے، مزدور، کسان، طلباء، اگر یہ بھی احتجاج کرتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ان کا شدت اختیار کر لیے، تو اس میں بھی کیا ہوگا، ملک میں بد امنی پھیل سکتی. تو ان کا جو یہ ہے، یہ سب کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے یہاں پر امن و امان قائم کرنے کی سب سے اولین مین ذمہ داری ہے ریاست کی. ریاست کی مینس ریاست کے جو 4 اجزاء ہے، آبادی، علاقہ، خود مختاری، حکومت. تو یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومت ہی، کیونکہ ریاست میں ہی آئی. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونے کا. ریاست بولے تو بس ہم ریاست ہی نہیں، ریاست کے اندر جو جس کو یہ کام دیا والا ہے، جس کے ذمے یہ دیا گیا ہے کہ ملک کا نظم ضبط قائم رکھنا ہے، وہ ہے حکومت. تو یہاں پر یہ ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے کہ قانون کے تحت، قانون پر عمل کرتے ہوئے، اس میں جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے حساب سے ملک میں امن و امان قائم کرے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہ جب دل چاہا کسی کو بھی دیے کہ ڈنڈے مارے، جب دل چاہا کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر دیا، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیا. نہیں، بلکہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، نوعیت کو دیکھتے ہوئے، شدت کو دیکھتے ہوئے، اس حساب سے کیا اسٹیپ لینا ہے جو قانون میں بتایا گیا ہے، اس کے حساب سے ریاست کی ذمہ داری ہے ملک میں امن و امان قائم رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد جو ہے ریاست کی جو سیکنڈ ذمہ داری ہے وہ ہے معاشی ترقی. ٹھیک ہے، معاشی ترقی میں کیسا ہے ریاست کی ذمہ داری؟ اب کس طرح سے کرے گی؟ تو جو ریاست کی جو معاشی لوگوں کی جو ہے معاشی حالات میں ترقی جو کرنا ہے، جو ان میں خوشحالی لانا ہے، تو اس کے لیے ریاست کو ایک ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو یہ جو معاشی معاملات ہے اس کے اندر اسے مداخلت کرنا پڑے گی. صنعتی ترقی، معاشی ترقی کے لیے اسے کوششیں کرنی پڑے گی. دیکھیے جس طرح سے بتایا والا ہے کہ علاقائی حکومت، اس کا بھی کام ہے، یعنی ہر اسٹیٹ میں، ہر ریاست میں جو بھی حکومت رہے گی اس کا کام ہے کہ ایکٹیو معاشی ترقی میں اپنا رول ادا کرنا، اس کے لیے سہولتیں دینا. کاروباری مالکان جو رہتے ہیں، کاروباری ان لوگوں کو جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو یہ کرنا کہ وہ لوگ انویسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، پھر ماہرین تعلیم جو رہتے ہیں ان سے بھی اس کے بارے میں رائے مشورہ لینا، انویسٹمنٹ کرنا، سرمایہ کاری کرنا، یہ سب کچھ ہے. یہ معاشی ترقی کا یہ پلیٹ فارم ہے. اس میں اس طرح سے حکومت کو بھی اس کے اندر نمایاں کردار ادا کرنا ضروری ہے. اسے بھی الگ الگ قسم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس طرح کا انویسٹمنٹ رہے گا تو الگ الگ کارخانے وغیرہ جو بنیں گے وہاں لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہوگا. تو یہاں پر یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی، ریاست کی معاشی ترقی کے لیے کوشش کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے دیکھیے قوم کی تعمیر. قوم کی تعمیر سے اب کیا مراد ہے؟ تو اب دیکھو سماج میں جب رہ رہے ہیں، ہم نے جس طرح سے بتایا آپ کو کہ ہمارا جمہوری سماج ہے، الگ الگ یہاں پر فرق ہے، سب میں ایک جیسے کوئی نہیں ہے، تو یہاں اختلاف پیدا ہوگا. تو اب یہ اختلاف پیدا نہ ہو اور ریاست میں ایک استحکام رہنا، قومی اتحاد رہنا، قومی سالمیت رہنا، ایک جہتی رہنا، اس کے لیے بھی کام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی. ٹھیک ہے، کیونکہ نیشن بلڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ ریاست کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قومی شناخت کی تعمیر یا تشکیل کے عمل سے ہے. یعنی ریاست کی طاقت یعنی حکومت ہے، اس کے پاس پاور ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ قومی شناخت یعنی کہ ہم انڈین ہیں کی تعمیر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہر ایک اپنا اپنا ہی اس سے لگا ہوا ہے کہ میں فلاں مذہب کا، میں اس کا. جس طرح سے آپ لوگوں نے وہ فلم دیکھے ہوں گے، ایک شاہ رخ خان کی آئی تھی چک دے انڈیا، اس میں جس طرح سے دیکھیے ہاکی کی ٹیم ہوتی ہے، تو اس میں ہر ایک کو جب پوچھتے ہیں ایز اے کوچ شاہ رخ خان کی آپ کہاں سے ہو، آپ کہاں سے ہو، اور ہر کوئی ہے نا اپنے اپنے اسٹیٹ کا نیم بولتا ہے، لیکن ایک لڑکی رہتی ہے کہ جو بولتی ہے کہ انڈین. تو یہ ہے کہ ہم ہیں نا الگ الگ اسٹیٹ کے ہوں گے، الگ الگ زبان کے ہوں گے، الگ الگ مذہب کے ہوں گے، لیکن ہماری قومی شناخت کیا ہے؟ انڈین. اور یہ ہے نیشن بلڈنگ کی ریاست کیا کرنا کہ اپنے جو بھی پاورز ہیں ان کا ایک اچھے طریقے سے مثبت انداز سے استعمال کرنا، اور لوگوں میں جو اختلاف ہے اس میں اتحاد پیدا کرنا، اور اپنی قومی شناخت کی پہچان کے عمل کو پاورفل بنانا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو نیشن بلڈر رہتے ہیں تو انہوں کیا کرتے ہیں کہ یہ ریاست کے وہ ممبر ہوتے ہیں جو حکومت کے ذریعے قومی برادری کی ترقی کے لیے پہل کرتے ہیں.
یعنی بہت سارے ایسے جو لوگ رہتے ہیں نیشن بلڈر، یعنی ریاست کے ممبر بھی رہیں گے وہ لوگ، حکومت کے بھی ہو سکتے ہیں، NGO اور عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حکومت کی مدد سے قومی برادری میں ایک جہتی پیدا کرنے کی انہوں پہل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کی تعمیر. ہے الگ الگ لیکن اس میں بھی ان کو اتحاد پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اچھی حکمرانی، گڈ گورننس، یہ بھی دینا ریاست کی ذمہ داری. اب اچھی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی حکومت ہو جو ریاست میں فیصلہ کرنے یا فیصلہ لینے کے عمل میں سماج کے تمام لوگوں کو شامل کرے. ٹھیک ہے، یہ ایک بتایا گیا ہے اس کی. تو اب دیکھیے اس میں کیا کیا رہنا. ایک اچھی حکمرانی کی خصوصیت کیا ہے کہ انہیں جواب دہ رہنا. ایسی حکومت رہنا جواب دہ. جیسا دیکھو اپنے پاس جمہوریت ہے، جمہوریت میں جو لوک سبھا میں جو اجلاس ہوتے ہیں، تو لوک سبھا میں اجلاس جب ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوتی ہے جس کی حکومت ہے وہ پارٹی، جیسا ابھی BJP ہے، اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن پارٹی جیسا کانگریس ہے. تو اب یہاں پر جب اجلاس ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے یعنی BJP نے جو بھی قانون پاس کی ہیں ان کو کیا کہیں گے اس کا امپلیمنٹ کیا ہے، اس کے کیا رزلٹ آئے ہیں، اس کی جواب دہ اس کو لوک سبھا میں دینا ہوتا ہے. اپوزیشن والے ان کو سوال پوچھتے ہیں. اگزامپل کے طور پر دیکھیے کہ جیسے یہ لاک ڈاؤن کا ہوا تو وہاں پر ہے نا اپوزیشن والے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ 3 مہینے کا جو لاک ڈاؤن لگایا اس میں مزدوروں کے حالات کیسے ہوئے. آپ نے جو ایک دم سے یہ لگانے کی وجہ سے جو کچھ بھی حالات رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جواب دیجیے. کتنے لوگوں کی موت ہوئی اس میں، اس کی جواب دیجیے. تو یہ ایک اچھی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ جواب دہ ہو، اور یہ ایسی حکومت پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شفاف رہو، یعنی کہ شفاف مینس جیسی سامنے ہے ویسے ہی پیچھے بھی رہنا، پیچھے اور سامنے ایسا گھول جپاڑ نہیں رہنا. اس میں ذمہ دار رہنا، یعنی جو بھی وہ فیصلے لے رہی حکومت کیوں تو پورے عوام کے تعلق سے لیے جا رہے ہیں تو پوری ذمہ داری سے لینا، ہر لحاظ سے ہر طرح سے سوچ کر لینا، سڈن نہیں. یہ جیسے لاک ڈاؤن کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ سڈن لیا گیا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہوئے، خاص کر کے غریب طبقے کو، مزدور طبقے کو. یہ سب کچھ سوچتے ہوئے حکومت نے یہ لینا تھا یہ فیصلہ ذمہ داری سے کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، کیونکہ میجورٹی طبقہ وہی تھا. تو اس طرح سے ذمہ دار یعنی جو بھی کرے ذمہ داری کے ساتھ کرے. اتفاق رائے پر ہو، یعنی کہ جو اپوزیشن والے کی بھی جو رائے ہے اس کو بھی سمجھے اور عام رائے میں بھی ایک میجورٹی کو لیتے ہوئے چلے. شرکت عام لوگوں کی، سماج کے لوگوں کو بھی شامل کرے. اب سماج کے سبھی لوگوں کو تو شامل نہیں کیا جا سکتا، تو اب یہ کیسے؟ تو یہ ایسے کہ جو سماج جو ہے، سماج کے جو لوگ ہیں نیوز پیپر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، جو آج کل یہ سوشل میڈیا ہے اس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی ایشو کو لے کر. تو حکومت کا کام ہے کہ ان کی بھی سوچ کو دیکھیں، ان کی بھی تھنکنگ کو دیکھیں اور ان کو بھی ان فیصلوں میں شامل کریں. جیسے کہ بے روزگاری کا مسئلہ آج بہت زیادہ ہے، جو ہے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں لیکن روزگار نہیں ہے، وہ لوگ پریشان ہیں. تو یہاں پر جب حکومت یہ روزگار کے متعلق کوئی فیصلے لے رہی ہیں تو یہ اسٹوڈنٹس کے کیا پرابلم ہے، کون سی جگہ کے کیا مسئلے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. یہ گڈ گورننس کی کوالٹی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ رہتی ہے کہ قانون کی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والی ہو اور مؤثر ہو. تو اس طرح کی گڈ گورننس جو ہوتی ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یہاں پر لوگوں تک کی ایسی حکومت رہے، ایسی اچھی حکمرانی قائم کرے. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو لاسٹ ہے عوامی فلاح و بہبود. عوامی فلاح و بہبود ریاست سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سماج میں ہے نا عدم مساوات کا خاتمہ کرے، اور جو سماج کا جو مطلب جو بہت ہی زیادہ پست ترین طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، جس کے ساتھ سب جیسا خاص کر کے عورتوں کا مسئلہ ہے، جو چھوٹے بچوں کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، ایسے سماج کے ساتھ بھی انصاف کرے. ٹھیک ہے. اور ایسا کرے کہ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، مساوات کے اصول پر رہتے ہوئے. ایسا نہیں کہ ایک پرٹیکولر طبقے کو تو آپ بہت زیادہ سہولتیں دے رہے ہو. جیسے کہ دیکھو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں انویسٹرز، ان کو تو بہت زیادہ قرض دیا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر جو غریب طبقہ ہے جیسے کسان وغیرہ ہے ان کو ہے تو تھوڑا بہت قرض دے رہے اور وہ وصولی کے لیے بھی بہت سختی کر رہے. اور بڑے بڑے جو رہتے ہیں انویسٹرز جو ہے بزنس مین، وہ لوگ تو بڑا بڑا قرضہ لے کے باہر بھاگ گئے. تو یہ اس طرح کا نہ ہو.
अवामी फलाह व बहबूद हो। रियासत की ये एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो समाज में पाई जाने वाली जो अदम मसावत है उसका ख़ात्मा करे, समाज के हर तबके के साथ अच्छा सलूक करे, समाज के जो निचला तबका है उसकी भी तरक्की के लिए कोशिश करे। देखिए जैसा कि पिक में बताया गया है कि जैसे जो हैंडीकैप है उनके लिए भी, जो ज़ईफ़ है उनके लिए भी, हर एक के लिए, हर तबके के लिए, औरतें हैं उनके लिए भी कोशिश करें। इस तरह का ये रहती है अवामी फलाह व बहबूद, और हर तबके के उस पर उनकी तवज्जो हो, ये भी एक रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह से आज हमने देखा रियासत की ज़िम्मेदारियाँ, उसमें हमने अमन व अमान देखा, यानी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में कशीदगी का माहौल होने ना दे, और अगर होता है तो क़ानून की रोह से उसे कंट्रोल करके अमन कायम करे। ठीक है। माशी तरक्की, हर एक की जो इनफरादी माशी तरक्की है और सभी के लिए इज्तिमाई करते हुए उसे रियासत की माशी तरक्की की तरफ भी ले जाए, ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कौम की तामीर, यानी कौम की तामीर, समाज में इख्तिलाफ ना हो ये कोशिश करे, कौमी एकजहती पैदा करने की कोशिश करे। और अच्छी हुक्मरानी, अच्छी हुक्मरानी हमने उसकी खुसूसियात देखे कि वो जवाबदार रहना, ज़िम्मेदार रहना, इत्तेफाक राय वाली रहना, सबको लेकर चलने वाली रहना, हर एक के फ़ैसले को अहमियत देने वाली रहना, ऐसी हुक्मरानी भी रहना, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और लास्ट वन अवामी फलाह व बहबूद, सिंपल कि इसमें हर एक के साथ मसावत और इंसाफ का रूल फॉलो किया जाए, निचले तबके के लिए भी, हर एक के लिए, जो पसमानदा है, पिछड़ा है, उनकी भी फलाह व बहबूद की कोशिश की जाए, ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये जो भी लोग हैं इस तरह के, वो भी तो रियासत के शहरी है, तो उनका रियासत की जो रियासत की ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि उनके तरफ भी पूरी तवज्जो दें। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टॉपिक आज ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसके आगे का कौमी एकजहती है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और बहुत बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला लेसन है अपना ये। तो थोड़ा है ना, आप लोग इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, मेन चीज़ें नोट करते हुए चलिए, और ठीक है, फिर इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।